بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب، اور پسند کرتا ہے بہت زیادہ اہل کتاب میں سے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تاکہ تمہیں لٹا دے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف، حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہو گیا، فاعفوا واصفحوا، معاف کرو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 109 ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے چال وغیرہ کے بارے میں باتیں ارشاد فرمائی۔ آج بھی اللہ رب العزت مسلمانوں کو خبردار کر رہے، اہل ایمان کو تنبیہ کر رہا ہے، خبردار کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار ہے، اہل کتاب ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اہل کتاب سے مراد کعب بن اشرف، فنحاس وغیرہ، یہ جو بڑے بڑے مشرکین تھے، یہ مراد ہے۔ اور لو یردونکم سے مراد حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ بن یمان وغیرہ، یہ صحابی مراد ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، ان کے اکثر لوگ اور بہت زیادہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان کے بعد واپس کفر کی طرف آ جاؤ۔ یہ مختلف چال چل کر، بہانے بنا کر، یہ مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کا نور نکال کر کفر کی تاریکیاں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، تم نے اس چال سے باخبر رہنا ہے اور ان سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، ہر دور میں کافر اپنا سازش ایسا بنا لیتا ہے چون کہ اس کے پیچھے کارآمد نظام شیطان کا ہوتا ہے، تو وہ اپنا چال چلن ایسا بناتا ہے کہ مسلمان کو اپنے طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ یہ اس دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور قرآن کا یہ آیت اس پر گواہ ہے کہ انہوں نے ہر دور میں چال چلے ہیں اور عجیب عجیب چال چلتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی عجیب عجیب چال چل رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بہت زیادہ چالیں چلتے ہیں، اور مسلمان ان کے چالوں میں آ ہی جاتے ہیں۔ میں نے گزشتہ درس میں کہا، ہمارا ایک طبقہ، یوں کہ تم مولویوں کا طبقہ بھی اس چیز میں ملوث ہے، اور ممبروں پر بیٹھ کر کے یہ بات کرتے، کافر کے اخلاق اچھے ہیں، کافر کی صفائی اچھی ہے، کافر کا کاروبار اچھا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کسی کافر کی تعریف نہیں کی ہے۔ یہ قرآن ہے ہمارے پاس، اس قرآن میں ایک جملہ بھی کافر کی تائید میں یا کافر کی صفائی میں نہیں آیا ہے۔ صفا مسلمان ہوتا ہے، گناہ کے باوجود بھی مسلمان پھر بھی صحیح ہوتا ہے کافر سے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مختلف چال چل کر کے تمہیں کفر کی طرف دعوت دیتے ہیں، حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر۔ کافر کے دل میں ہمیشہ حسد ہوتا ہے، حسرت ہوتا ہے، کچھ تو اپنے حسد کا اظہار دنیا میں کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا قیامت میں یہ کہیں گے، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یہ کافر کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے۔ جب مسلمان جنت جا رہے ہوں گے اور یہ جہنم جا رہے ہوں گے، تو پھر یہ کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ان کے دلوں میں حسد ہوتا ہے، اور حسد حرام ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو تعلیم دی اور فرمایا من شر حاسد اذا حسد، حسد سے پناہ مانگو، اور حسد بہت گند ہے۔ جس کے دل میں حسد آتا ہے، کینہ آتا ہے، بغض آتا ہے، اللہ رب العزت ان لوگوں کے اعمال نامے نہیں دیکھتے۔ بدھ کے دن اعمال نامہ جاتے ہیں نا اوپر آسمان پہ، یا روزانہ عصر کی نماز میں تبدیلی ہوتی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی، تو فرشتے اللہ کو عمل، جس شخص کے دل میں ایک گندم کے برابر حسد ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے بارے میں خیر کے فیصلے نہیں فرماتے۔ آج ہمارا معاشرہ تو ایسا گند سے بھرا ہوا ہے، گھر میں دو بھائی بھی آپس میں حسد رکھتے ہیں، معاملہ کچھ اور بڑھ جاتا ہے، باپ بیٹے بھی آپس میں حسد رکھ رہے ہوتے ہیں،
عورتیں بھی آپس میں حسد کا مرکز بنا ہوا ہے، گھروں میں عورتوں کے درمیان جو حسد ہے وہ تو مسلمانوں کا انتہا کو پہنچا ہے، جبکہ یہ صفت کافر کا ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں یہ حسد ان کا کام ہے، شیطان کا کام ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں من بعد ما تبین لهم الحق، جبکہ ان کے اوپر حق بھی واضح ہو گیا ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن یہ سارے حق ان کے اوپر ظاہر ہو چکے ہیں، اب پھر بھی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ کافر ہو جائے، مسلمان نہ رہے۔ فاعفوا واصفحوا، اللہ فرماتے ہیں تم معاف کرو اور وصفحوا درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ خود سنا دے۔ یاد رکھیں یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک احکام جہاد نازل نہیں ہوئے تھے، آیات جہاد نازل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ کافر جو چال چلتے ہیں انہیں معاف کرو، انہیں درگزر کرو، ایک دن آئے گا اللہ اپنا فیصلہ بھیجے گا، اور اللہ نے اپنا فیصلہ بھیج دیا کہ جاہدو، ان کے ساتھ لڑو۔ جب تک جہاد کا معاملات نہیں آئے تھے اس وقت اس پر عمل تھا، واعفو واصفحوا، معاف کرو درگزر کرو، اور جب آیات جہاد، احکام جہاد نازل ہو گئے اب یہ والا بات نہیں ہے، اب جو کافر مسلمان کے خلاف سازش کرے گا ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 109 ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو پیغام اور درس دیا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان کافر کے چال سے محفوظ ہو جائے، کافر کے طریقوں سے اور کافر کے انداز تربیت سے مسلمان محفوظ ہو جائے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ خلاصہ دیکھیے۔